خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with Lajna and Nasirat members from Switzerland last weekend. On the 28th of June, Lajna and Nasirat from Switzerland were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. They had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, they had the opportunity to ask questions on a range of religious and contemporary topics. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بڑی بہن اپنے مختلف عمر کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اچھا نمونہ کیسے بن سکتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلقات کیسے مضبوط کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں اس کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے تو اپنا نمونہ دکھاؤ، خود نمازیں پڑھو، اور ان کو پتہ ہو کہ میری بہن جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے اور اچھے اخلاق والی ہے، اس کی اچھی باتیں کرتی ہے، بری باتوں سے جو اگر ہمیں روکتی ہے تو خود بھی نہیں کرتی، یا اچھے اخلاق اگر ہمیں نمونہ کہتی ہے کرو پیش تو خود بھی وہ پیش کرتی ہے، تو وہ جب نمونہ دیکھیں گی تو پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بس اپنا نمونہ ہے، ہلکی نصیحتیں آرام آرام سے کرو، ریجڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، تو یہ کرو وہ کرو، زبردستی کرو گی تو پھر وہ چڑھ جائیں گی۔ ان کو بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کرو، اور بیٹھ کے باتیں کریں، کوئی ایسے ٹاپک پہ باتیں کریں جو اچھے اخلاق والے ٹاپک ہوں، یا دنیا کے کنٹمپریری ایشوز بھی ہیں نا، اگر اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ ان کے پھر دیکھو ہر ایک کا انٹرسٹ کیا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا، ٹھیک ہے، بٹھا کے ان سے باتیں کرو، ان کے انٹرسٹ کی باتیں سنو اور پھر ان کے جواب دو۔ صرف یہی باتیں صرف یہ کرو گے نا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، تو وہ کہیں گے یہ تو مشکل میں ڈال دیا ہے، باہر کچھ اور دیکھتے ہیں، ٹی وی میں تم کچھ اور دیکھتی ہو، پھر ان کے سامنے ٹی وی بھی دیکھتی ہو، انٹرنیٹ بھی دیکھتے ہو، اور انوائرمنٹ کا بھی تو اثر پڑتا ہے نا، تو وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان سے ڈسکس کیا کرو کہ یہ باتیں آج کل معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، پھر ان کی رائے لو، پھر ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا، پھر ان کو سمجھاؤ کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، تو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ ہمیں آپ کے لیے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو کام ہے خلافت کو انہیں برکت ڈالے اور ان کے منصوبے جو ہیں پورے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتیجے پیدا کرے، اور تم لوگوں کو ساروں کو سارے جو احمدی ہیں ان کو ایمان و اخلاص میں بڑھائے اور خلیفہ وقت کے مددگار بن جائیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ My question is, as Muslims, we sometimes feel left out among our friends because we try to follow Islamic teachings, including observing modesty and avoiding certain activities. What guidance would Huzur give to us on how to cope with these feelings? تمہارے اسکول میں ساری تو نہیں لڑکیاں ایسی نا جو تمہیں آئسولیٹ کرتی ہیں، علیحدہ کر دیتی ہیں، کچھ دوست ہوں گی نا اچھے، اس لیے اچھے دوست کو تلاش کرنا چاہیے۔ جو اچھی لڑکیاں تمہاری لجنا کے اندر، تمہارے گھر کے جہاں تم رہتی ہو اس کے گھر احمدی بچے کوئی نہیں ہیں، ان سے دوستی کراؤ، احمدی بچوں سے دوستی کرو۔ اجلاس میں ہفتے میٹنگ یا 2 ہفتے بعد میٹنگ ہوتی ہے ناصرات کی، وہاں جاؤ، وہاں ان سے اچھی باتیں کرو۔ اپنے اسکول کی جو اچھی لڑکیاں ہیں، اچھے کریکٹر کی لڑکیاں، ان سے دوستی کرو، دوست اچھے بنانے چاہیے۔ جو تمہیں ویسے ہی کہتی ہیں کہ جی تمہارا ڈفرینس ہے، تم اسلامک ٹیچنگ پہ عمل کرتی ہو اور تمہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اچھی طریقے سے نہیں دیکھتی، تو ان کو تم چھوڑ دو، بہتر ہے ان سے دوستی نہ کی جائے۔ اچھے دوست بناؤ، اس لیے کیونکہ اچھے دوستوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر تم ان دوستوں میں سے دوست بناؤ گے، تمہیں بھی ایک وقت میں نمازیں پڑھنی چھوڑ دو گی، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تمہیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ
اس بات پہ پریشان ہونے کے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لڑکیاں کیا کہیں گی. تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنانا ہے. اس کے لیے ہم خود بھی اچھے عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ اچھے دوست بھی مہیا کرے. اچھے دوست بھی جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ملتے ہیں، اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے دوست دے. اور جو اس طرح کی باتیں کرنے والے دوست سہیلیاں ان کو چھوڑ دو تو اچھا ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں. اچھی اچھی لڑکیاں بھی تلاش کرو. یہ تو نہیں تمہارے اسکول میں کلاس میں تمہارے 150 بچیاں پڑھتی ہوں گی تمہاری کلاس میں ہی مختلف سیکشن میں، تو ان میں سے جو اچھی لڑکیاں ان سے دوستی کرو. جو مذہب کو اچھا نہیں سمجھتے ان سے دوستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. باقی اپنا نمونہ اچھا دکھاؤ، اچھا بیہیو کرو. ان کا سامنے تمہارا اچھا کریکٹر جب سامنے آئے گا تو وہ خود تمہارے سے پوچھیں گی، پھر وہ تمہاری بات بھی سنیں گی. ٹھیک. جزاک اللہ حضور. میرا سوال ہے کہ اگر آپ مجھے صرف ایک نصیحت کریں جو پوری زندگی میرے کام آئے تو وہ کیا ہوگی؟ ایک نصیحت تو ایک لفظ میں نہیں ہو سکتی، نصیحتیں تو ایک سے آگے نئی نصیحت بنے گی. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو. تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں اچھے کام کروں گی اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے گا، برے کام کروں گی اللہ تعالیٰ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے ہر کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. پھر تم نہ کبھی جھوٹ بولو گی، نہ تم کسی سے لڑو گی. جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکم دیے ہیں نا کہ میری عبادت بھی کرو، میرے بندوں کے حق بھی ادا کرو، اور غریبوں کا خیال بھی رکھو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھو، بڑوں کا ادب لحاظ بھی رکھو، دین کا علم بھی حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں نا قرآن شریف میں 600-700 حکم ہیں. تو ایک چیز یاد رکھو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو باقی کام جو ہیں تم بیچ میں آ جائیں گے. ایک دفعہ کسی نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیا کیا کام میں کروں اور کیا نہ کروں. سر تمہاری اتنا ہی سوال کیا ہوگا انہوں نے بتائیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. جب تم اللہ میاں سے ڈرو گی تو اللہ پہ یقین ہوگا تو تم کوئی غلط کام کرو گی نہیں، اور جب نہیں کرو گی تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک. میرا سوال ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں اور اللہ کو کیسے اپنا پیار کا احساس دلا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میری باتیں مانو، اور میرا رسول جو ہے اس نے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں وسلم، اللہ صلی اللہ محبوب ہے نا سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہو کہ میری اتباع کرو، جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جب اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرے گا پھر تمہاری دعائیں بھی سنے گا، تمہاری باتیں بھی سنے گا. لیکن پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ کی باتیں ماننی ہوں گی، اس کی عبادت کرنی ہوگی. جو آن صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ باتیں کریں، اچھی اچھی باتیں. اللہ محبت کرتا ہے. فتح بے اونی اب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بتا دے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرے گا. میں نے سنا ہے کہ جنت دنیا میں بھی مل سکتی ہے. پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ دنیا کی جنت کیا ہوتی ہے اور وہ ہمیں کس طرح مل سکتی ہے؟ جزاک اللہ. کوئی اچھی چیز دیکھو، اچھی جگہ جاؤ، اچھی اچھی باتیں سنو. ہیں تم کہتی نہیں ہو کہ وہ کمال ہو گیا، بہت اچھی جگہ آ گئی، یہ تو جنت کی طرح ہے. سوئٹزرلینڈ رہتے ہو تم، بعض جگہ بڑے سینک علاقے ہیں، وہ جو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں اوہ یہ تو جنت ہے. نظارے نظر آ جاتے ہیں نا، اچھی خوبصورت چیز دیکھتے ہو اس کو تم کہتے ہو جنت ہے، یہ محاورہ ہے. اور جب تم اچھے کام کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش ہو کر ریوارڈ دیتا ہے. جب وہ دیتا ہے وہ تمہارے لیے جنت بن جاتی ہے. اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں مزہ آئے گا، وہ تمہاری جنت بن جائے گی کہ اللہ کی باتیں سن رہے ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو. ٹھیک ہے. ایک اپنا ذرا ڈیپ کانسیپٹ پیدا کرو نا عبادت کا. سجدے میں جا کے رویا کرو، تمہیں مزہ آئے گا، تم کہو کہ میں جنت میں آ گئی. بس اللہ کو راضی کرنا یہی جنت ہے، اور اچھے کام کرنا، اللہ کے حکموں کو چلنا.
मेरा ये सवाल है प्यारे हुजूर कि क्या फरिश्ते अल्लाह ताला का एक निज़ाम है या इनकी कोई फिज़िकल एक्सिस्टेंस भी है? फिज़िकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, एक सिस्टम है जो तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा होते हैं नेकी के, वो अल्लाह ताला के फरिश्ते ख्याल तुम्हारे अंदर डालते हैं। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नाम रख दिए। कुछ पैगाम भेजने के लिए अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए डिप्यूट कर दिए कि जिब्राइल आएंगे तो वही लेके आएंगे नबियों पे, कोई मौत का फ़रिश्ता है, कोई ज़िंदगी का फ़रिश्ता है, कोई फ़लाँ का फ़रिश्ता है, इसराफील और फ़लाँ 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 नाम रखे ना, तो वो सिर्फ हमें पहचानने के लिए दिए हैं। बाकी ये दिल में जो ख्याल पैदा होते हैं या तुम्हारे लिए बेहतरी के जो सामान करते हैं, या अगर बीमार होता है तो अल्लाह ताला शिफा देता है तो अपने किसी फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके जिस्म में ऐसे हालात पैदा कर दे कि इसका जो दवाइयाँ जो हैं वो रिस्पॉन्स कराने लग जाएं। बहुत दफ़ा डॉक्टर देते हैं दवाइयाँ, वो उसका असर ही नहीं होता। बहुत दफ़ा थोड़ी सी दवाई दे दो तो उसका असर हो जाता है, तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को कहता है कि इसके जिस्म को हुक्म दे दो जाके कि इसको रिस्पॉन्स कराए उस दवाई को, और जब वो असर उसका हो जाए तो फिर वो सेहतमंद हो जाएगा। इसी तरह वही लाने वाले फरिश्ते हैं, उनको अल्लाह ताला ने नबियों के लिए वही लाते हैं। इस तरह ख्वाबों में लेकर आते हैं। इसी तरह अगर बुरे ख्यालात आते हैं वो शैतान है, शैतानी ख्यालात हैं। शैतान भी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के खून में शैतान घूम रहा है। अब तुम्हें कहाँ घूमता नज़र आता है? शैतान का मतलब ये है कि गंदे ख्यालात हैं, इसलिए तुम उनसे बचो। और जो तुम नेक बातें करोगे, अल्लाह ताला से दुआ करोगे, तो अल्लाह ताला उनके शैतानी ख्यालात को जब निकाल देता है वहाँ फरिश्ते कब्ज़ा कर लेते हैं। तो जो नेकी के ख्यालात तुम्हारे अंदर आते हैं, नेक बातें सोचती हो, वो फरिश्तों की तरफ से होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनके ज़रिए से तुम्हें पैगाम भेजता है और तुम्हारे दिमाग में आ जाती है बात। जो बुरे ख्यालात आते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। हुजूर, मेरा सवाल ये है, मेरे स्कूल में कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो स्कार्फ लेती हो। बाज़ दफ़ा इंसान कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। प्यारे हुजूर, इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों होते हैं? मैंने पहले भी बताया था ना, तुम कहो कि हमने दुनिया को सारे पैगाम पहुँचाना है इस्लाम का, और इस्लाम की तालीम ये है कि हम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने ईमान में, इसलिए कॉम्प्लेक्स में आने की ज़रूरत ही कोई नहीं। अगर कोई बुली भी करता है ना तुम्हें, तो तुम उनको जवाब दे दिया करो कि हम तो ठीक हैं, तुम गलत हो। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं। अहमदी मुसलमान को दुनिया को लीड करना है, दुनिया से डरना नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और स्कूल में अगर तुम नहीं भी पहनती तो कोई नहीं, बाहर आके तुम पहन लिया करो। अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है, टीचर तुम्हें कहता है, स्कूल का डिसिप्लिन कहता है। मैं पहनती हूँ स्कूल में। अच्छा, स्कूल में अगर तुम्हें मना हो तो ठीक है, उतारा भी जा सकता है, लेकिन अगर वो पहनती तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें मजबूत कैरेक्टर होना चाहिए। फिर दिखाओ ये मेरा कैरेक्टर है, मैं तुम्हें लोगों को खुश नहीं कर रही, मैं तो अपने अल्लाह मियाँ को खुश कर रही हूँ, जो कहता है कि अपना मॉडेस्ट लिबास होना चाहिए। तो मॉडेस्टी मेरा एक कैरेक्टर है। तुम कहती हो बुरी बात है, मैं कहती हूँ अच्छी बात है। कहो जी तुम लोग ईसाई यहाँ अब तो ईसाइयत को भूल रहे हो, तो ईसाई मरियम की तस्वीर दिखाते हैं, उन्होंने क्यों सर पे स्कार्फ ओढ़ा हुआ है? ठीक है, तुम क्या करो, तुम्हारी तो मेरी जो है वो तो खुद स्कार्फ पहन के फिरती है, तो मुझे ये कहती हो। कहते मैं तो उसकी नकल कर रही हूँ, तुम नहीं कर रही उसकी नकल। मेरा सवाल है, इज़्ज़त नफ्स और तकब्बुर के दरमियान हद कैसे मुकर्रर की जा सकती है, और मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स और आजिज़ी में तवाज़ुन कायम रखते हुए महब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं के असूल की अमली तस्वीर कैसे बन सकती हूँ? तकब्बुर ये है कि तुम्हारे अंदर कोई खासियत है और तुम लोगों के सामने बोस्ट करो। जब बोस्टफुल हो जाती है तुम, वो तकब्बुर है, एरोगेंस है। तुम लोगों को बताओ कि मैं तुम्हारे से सुपीरियर हूँ, ये तकब्बुर है। लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझना ये तकब्बुर है। छोटे आदमी से अपने बड़ा मुंह बना के बात करना ये तकब्बुर है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई गलत बात कहता है तो वहाँ तुम लड़ाई करने के बजाय, तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स है, तुम वहाँ से उठ के आ जाओ। इसी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ फरमाया कि लाखों बातें सुनो तो वहाँ से एराज़ करके उठ जाओ। ये तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स है कि तुम बुरी बातों से ही बचोगी और तुम्हारी इज़्ज़त भी कायम रहेगी। इज़्ज़त नफ्स ये है कि अपनी रिस्पेक्ट को कायम रखना। ठीक है, और एरोगेंस जो है वो बिल्कुल और चीज़ है। तकब्बुर
وہاں اپنے آپ کو بوسٹفل بنانا وہ ایروگینس ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا دوسروں سے. باقی عاجزی جو ہے انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ملا ہے، اور اللہ کے فضل میں مزید عاجزی دکھاؤں گی. ہیوملٹی ہونی چاہیے نا، غریب آدمی کی بھی مدد کرو، اس سے بھی آرام سے ملو، وہ تکبر بھی نہیں ہے. تو تکبر نہ دکھاؤ تو عاجزی ہے. تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاجزی. ایروگینس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہیوملٹی. ٹھیک ہے، تو تم آپ فرق کر سکتی ہو، پڑھی لکھی ہو، 21 سال کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. باقی محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. اپنے دل میں کسی کے خلاف نفرت پیدا نہ کرو. اگر تمہارے سے کوئی نفرت کرتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تم اس سے محبت کرو، لیکن اس کی ہمدردی کا تقاضا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. محبت اس سے یہی ہے کہ اس سے ہمدردی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے، اس کے لیے دعا کر دو. اور کسی کا غلط کام جو ہیں کوئی تمہارے سے اگر تکبر دکھاتا ہے تو وہ تمہیں اسی طرح تکبر دکھانے والا نہ بنائے. تم اس کے لیے دعا کرو، وہاں سے ہٹ جاؤ. کوئی یہ فضول باتیں میں تو ان باتوں میں نہیں پڑھ سکتی. ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کر لو. یہ محبت سب فرض کے لیے والی بات ہے. باقی یہ کہنا کہ دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے اسی طرح جس طرح تمہارے لیے اپنے ماں باپ کے لیے، پیارے لوگوں کے لیے محبت ہے، وہ محبت تو تم دشمن کے لیے پیدا نہیں کر سکتی اپنے اندر. دشمن کی محبت یہی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. مسلمان نے لکھا ہے جو ہمدردی ہے وہی محبت ہے. میرا سوال ہے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی اپنی زندگی کے سب سے بڑی تبدیلی کے دور سے گزرتی ہے. اگر وہ اپنی تعلیم، صلاحیتوں، دلچسپیوں اور زندگی کے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہے تو اپنی بات کس حکمت سے کرے، اور ایسے صورتحال میں سسرال اور سب سے بڑھ کر خاوند کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب شادی ہو جائے تو عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے گھر کو سنبھالے. لڑکی کی بچے ہو جائیں تو بچوں کی تربیت کرے. اگر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو وہ جو تعلیم جو ہے اس کا نیک اثر بچوں پہ بھی ڈالو. ایک ان پڑھ عورت جو ہے وہ اس طرح اچھی طرح تربیت نہیں کر سکتی بچوں کی جس طرح ایک نیک پڑھی لکھی عورت کر سکتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے تمہارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے گھر کو بھی حفاظت کرنی ہے اور بچوں کی تربیت کرنی ہے. یہی اسلام میں ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ ہے کہ مردوں کا یہ کام ہے، عورتوں کا یہ کام ہے. گھروں کو سنبھالنا، گھروں کی نگرانی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا. ہاں انسان ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ وہ علم تم آگے بچوں میں بھی پیدا کر سکو. اس لیے مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا میں نے لجنہ بنائی تو اس لیے بنائی تاکہ عورتوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے لکھنے کی عادت پیدا ہو اور اگلی نسل پڑھی لکھی پیدا ہو جائے. ماؤں کا یہ کام ہوتا ہے کہ کچھ پروفیشن میں چلی جاتی ہیں، بعض اچھے پروفیشن ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ بھی تربیت کے لیے کر رہی ہوتی ہیں یا انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. باقی عام صرف پیسہ کمانے کے لیے کام کرنا تو کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ خاوند اکٹھو ہو تو وہ تو خاوند تو کہوں گا تمہاری ذمہ داری ہے گھر چلاؤ. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا انتظام صحیح رکھوں. کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے، قناعت ہونی چاہیے. اور اگر خاوند کما بھی رہا ہے پوری طرح اور کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پھر یہ ہر وقت اس سے لڑتے رہنا بھی نہیں چاہیے. لڑکے نہیں تم پیسے لاؤ، میں نے خرچہ کرو، پورے جو آتا ہے اس پہ گزارا کرو. اصل چیز یہ ہے بچوں کی تربیت. نیک نسل پیدا کرو تو وہ آگے قوم کے بھی کام آئیں گے، انسانیت کے بھی کام آئیں گے بچے، اور پڑھے لکھے بچے ہوں گے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور ماحول جو ہے وہ پرامن بھی ہوگا، پڑھا لکھا بھی ہوگا. تو اس لیے آن صلی اللہ نے فرمایا نا کہ اچھی عورت جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، پڑھی لکھی، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت یوں ہی مل جاتی ہے. تم تو ایک سورس آف جنت بن رہی ہو عورتیں، کہ تمہارے سے گزر کے جنت میں جاتا ہے بندہ عورتوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. تو مردوں کے ذریعے سے نہیں جاتا. مردوں کو نہیں کہا تم جنت میں جانے والے ہو، عورتوں کو فرمایا. اس لیے حدیث یہ بھی ہے کسی شخص کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور وہ پڑھی لکھی ہوں اور آگے نسلوں کو سنبھالنے والی ہوں تو وہ اس نے اپنے لیے بھی جنت بنا لی.
یعنی پھر لڑکیاں کے ذریعے سے ہی جنت اس ماں باپ کو مل رہی ہے. تو تم تو ہر وقت سورس آف جنت بن رہی ہو, تمہیں کیا فکر ہے؟ صرف اپنی خیال رکھو کہ ہم نے کس طرح اپنے کام پورے کرنے ہیں. قناعت ہونی چاہیے. قناعت کو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے؟ کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ انسان راضی رہے اس پہ اور جو اس کے مقصد ہے وہ پورا کرے. غلط ڈیمانڈز بھی نہیں ہونی چاہیے خامد سے, اور خامد کا بھی کام ہے کہ جو بیوی کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی پورا کرے, اور سسرال والوں کا بھی کام ہے کہ جو بہو بیاہ کے لاتے ہیں اس سے نیک سلوک کریں. حضرت مسیح صاحب نے بھی اس کو اس بارے میں یہی فرمایا کہ خامد کو سسرال والوں کو دیکھنا چاہیے وہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے جب گھر میں لاتے ہیں تو اس کے جذبات کا بھی خیال رکھیں. وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے تو اس کو تم یوں ہی سمجھ لو کہ پاؤں کی جوتی ہے, آج نہیں تو کل بدل دوں گا, کس کو طلاق دے دوں, کسی اور سے شادی کر لوں. وہ غلط طریقہ ہے. اور وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. پھر یہ بعض اسلام پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہوگی. وہ بھی مجبوری کی صورت میں ہے اور اس کی بڑی کنڈیشنز ہیں. بلکہ حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ اگر عورت کو شک ہو نا کہ لڑکا کہیں شادی نہ کر لے دوبارہ, تو عورت شادی سے پہلے اسے بانڈ لکھوا سکتی ہے لڑکی کہ تم شادی نہیں کرو گے, اور وہ پابند ہے کہ شادی نہیں کرے گا پھر دوسری, چاہے اس کی ضرورت ہو. یہ بھی اسلام کہتا ہے. تو اسلام نے تو بہت سارے حقوق دیے ہیں عورتوں کو, اور مردوں کو کہا ہے ان کی ذمہ داریاں ادا کرو. اس لیے فکر نہ کرو تم. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں شادی اور خاندان بنانے کو بہت اہمیت دی گئی ہے, تاہم ایسی کوئی واضح بنیاد نظر نہیں آتی جس میں شادی نہ کرنے کو صریحاً گناہ قرار دیا گیا ہو یا اس پر کسی سزا کا ذکر ہو. کیا اس بنا پر یہ خیال درست ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا گناہ گار ہوگا. آنسر نے فرمایا کہ تم لوگ میرے سے اگر تعلق ہے تو میری سنت پہ عمل کرو. میں نے شادیاں بھی کیں, میرے بچے بھی ہوئے, میری سنت پہ عمل کرو تو تمہیں فائدہ ہے. کہ یہی نہیں فرمایا تمہیں گناہ ہوگا یا تم عذاب میں ڈالے جاؤ گے. بعض مجبوریاں ہوتی ہیں, بعض شادی نہیں بھی کرتے, نہیں کر سکتے, تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو ہے نا گناہ ہوگا, اس کا میں نے ایک تفصیلی جواب بھی کہیں دیا ہو, دوبارہ میرا خیال چھپ جائے گا اخبار میں بھی, اس میں بھی تم پڑھ لینا. کوئی گناہ نہیں ہے شادی اگر نہیں ہے مجبوری کی وجہ سے. لیکن آن سلم کا یہ فرمان ہے نا کہ میری سنت پہ عمل کرو اگر مجھ سے تعلق ہے, تو وہ سنت تو یہی ہے پھر شادیاں کرنی. ٹھیک ہے, مجبوری نہ ہو تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور مجبوری ہو تو انسان اپنی مجبوری خود جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی کسی کے دل میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, مجھے کیا پتہ تمہارے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ حضور. حضور میرا سوال ہے کہ آج کل کچھ اساتذہ یا لوگ جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں, جیسے حجاب یا خواتین کے حقوق. چاہے ہم کتنی ہی وضاحت اور اخلاق کے ساتھ بات کریں کہ اسلام نے عورت کو کس قدر شخصی آزادی اور حقوق دیے ہیں, لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ گھر سے میں آیا ہوں اور میرے گھر کی خبریں تم دے رہی ہو. اس کو اردو ورژن میں نے بتا دیا. تو میں کروں میں آیا تو سندیسے تم تمہیں ہے. یہ پنجابی کا محاورہ ہے. یعنی کہ جو میرا مذہب ہے, مجھے دین ہے, جو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے, اس پہ میں عمل کر رہی ہوں اور اس پہ میں خوش ہوں, تو تمہیں میری اس سے کیا تکلیف ہے؟ یہ صرف شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو ماحول میں شیطان پیدا کر رہا ہے. اور یہ تو شیطان نے آدم کی پیدائش سے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں انسان کو بھڑکاؤں گا, اور بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا کہ چیلنج کیا تھا کہ تیری بات نہیں مانیں گے, میرے پیچھے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے پیچھے نہیں چلیں گے, بہت سارے لوگ نیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تم بھڑکاؤ ان کو, تمہیں مہلت دیتا ہوں. اس نے مہلت مانگی تھی, مجھے قیامت تک مہلت دے دے لوگوں کو بھڑکانے کی. آپ نے کہا حافظہ ہونا تم, قرآن شریف میں ترجمہ بھی سیکھا آتا ہو تو پھر یہ بھی لکھا پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے, لیکن تمہیں اور تمہارے جیسے لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا پھر بعد میں. آخری زندگی تو آخر کی ہے نا. تو اس لیے ان سے کہو کہ ہم اس بات پہ خوش ہیں, تو تمہیں کہ اگر تمہارے چہرے سے ڈپریشن نظر آتا ہے پردہ کر کے حجاب پہن کے, تو پھر اس کے بعد وہ یہی کہیں گے اوپریسڈ ہیں. اگر تم ڈپریسڈ ہو تو لوگ اوپریسڈ سمجھیں گے. اگر تم ڈپریس نہیں ہو
تو کوئی نہیں تمہیں سمجھے گا. تم کہیں گے تو اپنی خوشی سے کر رہی ہے ساری باتیں. تو تم لوگوں کو بتاؤ کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں, یہ اسلامی تعلیم ہے, ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مذہب ہے, اس پہ عمل کرو. تو اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس پہ عمل کروں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کمپلشن نہیں ہے اسلام میں. اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے نہیں ان باتوں پہ عمل کر سکتی تو میں اسلام چھوڑ دیتی ہوں. تو اسلام مجھے قتل کرنے کو تو نہیں کہتا, ٹھیک ہے. اب مولویوں نے تو شور میں جایا ہوا نا کہ مرتد کی سزا قتل, مرتد کی سزا قتل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, کہ اگر لوگ دین سے پھر جاتے ہیں, قرآن شریف میں بھی آیا ہے نا, اگر لوگ دین سے پھر جاتے ہیں تو دوسرے لوگ جو لومۃ لائم سے نہیں ڈرتے, لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتے, وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا تمہارے لیے, اور نیک لوگ ہوں گے. تو اسے کہو اس میں کوئی سختی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ماننا ہے, کسی بھی کلب میں تم جوائن کرو تو اس کلب کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, ان کو فالو کرو گی تو ممبرشپ ملے گی, نہیں کرو گی تو نہیں ملے گی. تو اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ میرا کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف ڈائریکشن ہے, اور اس کو اگر تم عمل نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے, تم یا تو علیحدہ ہو جاؤ یا پھر منافقت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح لوگوں کو سمجھاؤ تو لوگ سمجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. چلو السلام علیکم. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the kindness and generosity of the promised Messiah, alayhi salam. Hazur, may Allah be his helper, related an incident which illustrated how the promised Messiah, alayhi salam, treated the poor and hungry. ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر میں کسی غریب عورت نے کچھ چاول چرا لیے. لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور شور پڑ گیا. حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت اپنے کمرے میں کام کر رہے تھے. شور سن کر باہر تشریف لائے تو یہ نظارہ دیکھا کہ یہ غریب خستہ حال عورت کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے چاولوں کی گٹھری ہے. حضرت مسیح موعود کو واقعہ کا علم ہوا اور اس غریب عورت کا حلیہ دیکھا تو آپ کا دل پسیج کیا. فرمایا یہ بھوکی اور کنگال معلوم ہوتی ہے, اسے کچھ چاول دے کر رخصت کر دو, اور بھی دے دو, اور خدا کی ستاری کا شیوا اختیار کرو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یہ واقعہ بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ پر کوئی جلد باز شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ بات چوری پر دلیری پیدا کرنے والی ہے, کہ ایک چور ہے اس کو آپ دلیر بنا رہے ہیں. مگر دانا لوگ سمجھتے ہیں, عقل مند سمجھتا ہے کہ جب مال خود حضرت مسیح موعود کا اپنا تھا اور لینے والی عورت ایک بھوکوں مرتی کنگال عورت تھی, تو یہ چوری پر اعانت نہیں بلکہ حقیقتاً اطعام مسکین میں داخل ہے. حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے حالات میں جب کہ چوری کرنے والا بہت غریب ہو اور انتہائی بھوک کی حالت میں کوئی کھانے کی چیز اٹھا لے تو اسے سارق نہیں گردانا بلکہ چشم پوشی سے کام لیا. یہ ہیں اپنے آقا کی کامل اتباع کے نمونے. اللہم صلی علی محمد و علی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم.